اور یار جلدی سے بتا دو نا. تو کائنات پوچھتی ہے کون ہے، تو اللہ اپنا نام نہیں بتاتا، کہتا الرحمن. الرحمن اللہ کے تمام ناموں میں سب سے خوبصورت نام ہے الرحمن، جس سے قرآن شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی را ہا میم سے دونوں بنے ہیں. یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت، اس لیے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کیوں کہتے ہیں؟ وہ شروع ہوتی ہے الرحمن. کوئی سورت الرحمن سے شروع نہیں ہوتی. الرحمن وہ رحم کرنے والا. کیا رحم کیا ہے اس نے؟ رحمان اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام. اور آگے آتا ہے علم القرآن، اور جتنے علم ہیں سب سے بڑا علم قرآن. رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ نہیں ہے کہ تو روٹی دیتی، پانی دیتا، بیوی دیتی، بچے دیتے، گھر دیتا، سواریاں دیتی. رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا. اگر قرآن نہیں پڑھا اور قرآن نہیں سیکھا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. پھر تیسرا لفظ جو قرآن کی صورت کو لکل شیء عروس عروس القرآن سورۃ الرحمن، ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے. قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے. تو تیسرا جملہ ہے سب سے بڑی صفت رحمان، سب سے بڑا علم قرآن، اور مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق انسان. تو اللہ نے کہا خلق الانسان، خلق الانسان. یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ تیرے رب نے دیا. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تم ماں کے اس کے رحم میں تھا اور بچہ دانے میں تھا، وہاں تمہیں رزق کون پہنچا رہا تھا؟ کون تمہیں وہاں رزق دے رہا تھا؟ کون تیری پرورش کر رہا تھا؟ ایک وقت میں طارق جمیل تو نہیں بن رہا تھا، ایک وقت میں کروڑوں بن رہے تھے. اور صرف انسان نہیں بن رہے تھے، جانور، چرند، پرند، جن، مچھلیاں، انڈے، لاروے، اتنی چیزوں کو بناتے ہوئے اس کی نظر نہیں چوکتی، اس کا علم خطا نہیں ہوتا. میں ایدے ویکھا تھا آندہ پتہ کوئی نہیں کون بیٹھے، یہ ایدے ویکھا تھا آندہ پتہ نہیں کون بیٹھے. اور میرا رب جب دیکھتا ہے تو کائنات نیچے ہو یا اوپر ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، پانی ہو یا زمین ہو، پہاڑ ہو یا جنگل ہو، صحرا ہو یا دریا ہو، چشمے ہوں یا آبشاریں ہوں، اور زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے ہوں یا سانپ ہوں، میرا رب سب پر اپنی نظر رکھتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. اتنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اتنے اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ میں نے مسلمانوں کو بڑی عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، تم مسلم ہے یا غیر مسلم، میں نے تمہیں عزت دی ہے. سبحان اللہ. پھر سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی صفت جو صرف انسان کو ملی ہے، کائنات میں کسی کو نہیں ملی، وہ بولنا ہے. تو کہا علمہ البیان، علمہ البیان. وہ رب میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں، وہ الفاظ کا سانچے میں ڈھلتے ہیں اور ڈھل کر میری زبان پر آتے ہیں اور اس سے ادا ہوتے ہیں اور آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے اللہ کے سوا؟ آپ کے کانوں سے صرف ایک سگنل جاتا ہے اور وہ سگنل الفاظ بن کے واپس آتا ہے. اب مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ایک سگنل جاتا ہے، وہ سگنل پیچھے سے صورت بنا کر آپ کو بتاتا ہے کہ طارق جمیل بول رہا ہے. الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان، جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ پہلا اللہ کو کا تعارف ہے، کون ہے وہ؟ الرحمن، نام نہیں بتایا ابھی، الرحمن۔ ارے بھائی وہ پیارا نام والا کدھر ہے؟ تو آواز آتی ہے علی العرش استویٰ، عرشوں پہ اس کا تخت ہے۔ تو وہ کون ہے؟ تو پھر تجسس کو بڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ ابھی تک نام نہیں آیا۔ یار دستہ صحیح کون ہے؟ یار دستہ صحیح کون ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے دل میں، کیونکہ ہم تو نہ عربی سمجھتے ہیں نہ قرآن سمجھتے ہیں، تو اللہ یہ تجسس پیدا کر کے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا ہے۔ الرحمن، یہ ہے لفظ کا لہجہ۔ کدھر؟ علی العرش استویٰ۔ عرش کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے اللہ نے ایک سمندر بنایا ہے جس میں ایک موج جو یوں اٹھتی ہے ساتوں زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ تو عرش کیا چیز ہے؟ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان۔ میرے نبی نے فرمایا زمین ایک انگوٹھی کی طرح ہے پہلے آسمان کے سامنے، اور پہلا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے دوسرے کے سامنے، اور دوسرا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے تیسرے کے سامنے، اور تیسرا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے چوتھے کے سامنے، اور چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے پانچویں کے سامنے، اور پانچواں آسمان انگوٹھی کی طرح ہے چھٹے کے سامنے، اور چھٹا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے ساتویں کے سامنے، اور ساتواں آسمان انگوٹھی کی طرح ہے کرسی کے سامنے، اور کرسی عرش کے سامنے ایسے جیسے انگوٹھی۔ وہ کی شے کی بنا دیتا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زمین اس کی، آسمان اس کا، ہوائیں اس کی، جانور اس کے، بولنے والوں کا مالک میرا اللہ، چلنے والوں کا مالک میرا اللہ، رینگنے والوں کا مالک میرا اللہ، ڈسنے والوں کا مالک میرا اللہ، دھاڑنے والوں کا مالک میرا اللہ، کاٹنے والوں کا مالک میرا اللہ، اڑنے والوں کا مالک میرا اللہ، بہتے دریاؤں کا مالک میرا اللہ، نکل ابلتے چشموں کا مالک میرا اللہ، گرتی